الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ فقہ البیوع درس نمبر 50 عنوان نمبر 118 بیع الاختیارات ومن البیوع الشائعة في البورصات العالمية بيع الاختيارات وهو عبارة عن التزام أحد الطرفين ببيع شراء أو شرائه بسعر متفق عليه خلال مدة معلومة۔ اختیارات یعنی آپشنز کی بیع عالمی اسٹاک مارکیٹ میں جن بیعوں کا رواج ہے ان کے من جملہ اختیارات کی بیع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک متعین مدت کے دوران متفق علیہ بھاؤ کے عوض کوئی چیز بیچنے یا خریدنے کا پابند ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو مستقبل میں گیہوں خریدنے کی ضرورت ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ خریدنے کے وقت بازار میں اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، اس لیے دوسرا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آج کے مقرر بھاؤ کے عوض گیہوں کی مطلوبہ کمیت بیچنے کا پابند ہوں، اور جس مدت پر ہمارا اتفاق ہو جائے اس کے دوران تم کو مجھ سے وہ مقدار خریدنے کا اختیار ہے، اور اس پابند بننے کے عوض وہ ایک اجرت کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی کو ثمن اختیار کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بائع کبھی مستقبل میں کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ اندیشہ ستاتا ہے کہ بیع کے وقت اس کا بھاؤ کم ہو جائے گا، تو اب ایک دوسرا آدمی اس سے کہتا ہے کہ ہم آج ایک بھاؤ مقرر کر لیتے ہیں، اس کے عوض اس تاریخ میں خریدنے کا پابند ہوں، اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ جس مدت پر ہم متفق ہو جائیں اس کے دوران آپ وہ چیز مجھے فروخت کر دیں، اور یہ التزام کرنے والا اس پابند بننے کے مقابلے میں اجرت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور ایسے اختیارات آج کل کمپنیوں کے شیئرز، عملات اور عالمی سامانوں کے فروخت میں عام ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں یہ بیوع باطل ہیں، اس لیے کہ بائع ان میں کوئی مال یا کوئی مالی حق مشتری کی جانب منتقل نہیں کرتا، اس وجہ سے یہ غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کے قبیل سے ہیں، اور ڈپازٹ والا حکم یہاں چسپاں کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اختیارات کا جو ثمن دیا جاتا ہے وہ تو بیع سے قبل ہوتا ہے، اور ڈپازٹ تو حنابلہ کے نزدیک عقد بیع میں مشروع ہے، نیز اختیارات کا ثمن مبیع کے ثمن میں محسوب نہیں ہوتا اگر بعد میں شراء یعنی خرید واقع ہو جائے، اور فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ بیع کے انتظار کا معاوضہ جائز نہیں ہے، اور ایسی عقد کے بارے میں سب سے قریبی بات جو فقہاء نے ذکر کی ہے وہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ ابن قدامہ کی بات بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اختیار کی خرید و فروخت کی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، کہ بھئی جیسے ایک آدمی کو کوئی چیز بیچنا ہے یا کوئی چیز خریدنا ہے، اور اسے یہ ڈر ہے کہ میں جس بھاؤ میں خریدنا چاہتا ہوں یا بیچنا چاہتا ہوں اگلی مدت میں مجھے وہ بھاؤ نہیں ملے گا، خریدنے والا ہے تو بڑھ جائے گا، بیچنے والا ہے تو گھٹ جائے گا، تو اب وہ کسی اور آدمی سے ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے کہ آج کے بھاؤ سے تم فلاں تاریخ تک فلاں مدت تک خریدنے کی وہ رکھو کہ اتنی مدت تک میں جو بھی چیز میں تم کو دوں گا وہ اسی ریٹ پر، آج کے ریٹ پر دوں گا، اور گویا یہ جو میں ابھی معاملہ کر رہا ہوں اس معاملہ کرنے کی وجہ سے، اس پابند بننے کی وجہ سے مجھے الگ سے کوئی اجرت دی جائے، کوئی قیمت دی جائے، کوئی ثمن دی جائے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پابندی کی ہے اتنی مدت تک اس بھاؤ پر خریدنے کی یا اس بھاؤ پر بیچنے کی، اس کے بدلے میں مجھے کچھ الگ سے قیمت دی جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شرعاً یہ جو بعد والی بیع ہے، یہ جو کام کیا جا رہا ہے بدلے میں قیمت لی جا رہی ہے، وہ بیع باطل ہیں، اس لیے کہ وہاں کسی چیز کا وجود ہی نہیں، مبیع ہی نہیں ہے، بیچنے والا کس چیز کو بیچ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم جو ہے اس کو یعنی پیسہ حاصل کرے، آدمی پیسہ حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کے بدلے، چیز ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف وہ ایک آپشن ہے، ایک اختیار ہے اتنی مدت تک خریدنے کا، اس اختیار کے بدلے کوئی قیمت دینا یا کوئی مال دینا وہ شرعاً جو ہے وہ بیع کے دائرے میں آتا نہیں ہے، یہ بیع باطل ہے۔ اب ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے حضرت آگے استدلال کر رہے ہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ ہے،
اگر بے سے پہلے اسے 1 درہم دیا اور یوں کہا کہ میرے علاوہ کسی اور کو یہ فروخت مت کرنا، اور اگر میں تم سے نہ خریدوں تو یہ درہم تمہارا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک نئے سودے کے ذریعے اس سے وہ چیز خرید لی اور اس درہم کو ثمن میں شمار کر لیا، تو یہ معاملہ صحیح ہے، کیونکہ بے شرط مفسد سے خالی ہے۔ اور اگر اس صورت میں اس نے سامان نہیں خریدا تو بائع اس درہم کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کسی عوض کے بغیر اسے لے رہا ہے، اور صاحب درہم کو اس معاملے میں رجوع کا حق حاصل ہے، اور اسے انتظار اور اس کی وجہ سے تاخیر بے کا عوض بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس کا عوض ہوتا تو خریدنے کی حالت میں اس کو ثمن کا حصہ بنانا جائز نہ ہوتا، اور اس لیے بھی کہ انتظار بالبیع کا معاوضہ جائز نہیں ہے۔ یہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اعتبار سے ایک بات کہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو مثال کے طور پہ، درہم کی مثال کو ہم اپنے اعتبار سے لے لیں، 100 روپے دے دیں کہ بھائی دیکھو مجھے فلاں آپ کا جو کرسی ہے، آپ کا جو ٹیبل ہے، وہ مجھے خریدنا ہے، یہ لے لو، آپ یہ چیز کسی اور کو مت بیچنا، یہ نہ بیچنے کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور جب وہ بعد میں خریدنے آئے، اب مثال کے طور پر اس ٹیبل کی قیمت 1000 روپے ہے، تو اب وہ 900 دے کے، وہ 100 تو پہلے دے چکا ہے، اور اب یہ 900 دے کر کے 1000 پورے ہو گئے، تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بے صحیح ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی فاسد بات نہیں ہے، کوئی مفسد نہیں ہے، کوئی بے کو فاسد کرنے والی بات نہیں پائی جا رہی۔ لیکن اگر وہ بے نہ کرے، مان لو بات ختم ہو جائے، سامنے والا کہے مجھے یہ ٹیبل نہیں چاہیے، تو اب اس بندے کو یہ 100 روپے رکھنے کا حق نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں اتنی مدت تک آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں گے خریدنے، اتنی مدت تک میں نے نہیں بیچا، اس کے بدلے 100 روپے میرے ہو گئے، یہ کہنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ اس انتظار کا عوض اسے مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ انتظار کا اگر ہم اس کو عوض مانتے ہیں تب تو پھر اس کو قیمت میں نہیں ملا سکتے، بھائی 100 روپے تو انتظار کے ہو گئے، تو جب بعد میں وہ 1000 میں خرید کر 900 کیوں دے رہا ہے، وہ تو پھر اس کو پورے 1000 دینے چاہیے۔ اور بے کے انتظار یہ کوئی مال نہیں ہے جس کے بدلے کوئی قیمت دی جائے۔ تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قریب وہی ہے جو ہماری جو مارکیٹ کی صورت ہے، کہ اس میں بھی ایک طرح کا آدمی کو انتظار ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے خریدنے کا انتظار کرتا ہے اور اس کے بدلے کچھ روپیہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ معاملات ان مضاربات میں داخل ہیں جن کی مشابہت بیع و تجارت سے زیادہ جوئے سے ہے، کیونکہ اختیار کا فروخت کرنے والا عادتاً اس چیز کا مالک نہیں ہوتا جس کی بیع کا وہ التزام کرتا ہے، وہ تو اس التزام میں بس ان توقعات کی بنیاد پر داخل ہوتا ہے جن کا وہ مستقبل کے لیے تخمینہ کرتا ہے، اور یہی صورتحال مشتری کی بھی ہے۔ یعنی عام طور پر حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں بے نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کا جوا ہوتا ہے، سٹہ ہوتا ہے، آدمی ایک جو ہے خطرہ مول لیتا ہے، اندازہ لیتا ہے، کیونکہ جس چیز کے وہ اس مدت میں بیچنے کی پابندی لے رہا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر 1 سال تک میں آپ کو چاول 10 روپے میں ہی دوں گا، مارکیٹ میں جو بھی ریٹ ہو، تو اب 1 سال تک کی مدت کا چاول اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ چیز اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو بے معدوم گویا وہ کر رہا ہے، اس کا التزام کر رہا ہے، تو یہ عام طور پر اس کا تعلق بے کے بجائے جوئے سے زیادہ ہے، اس لیے اس طرح کی شکل درست نہیں ہے۔ آگے حضرت اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں، اسے ان حقوق پر قیاس نہ کیا جائے جن کو عرف کی بنیاد پر بے کے جائز ہونے کے معاملے میں اعیان کے ساتھ ملایا گیا ہے، جن کے مبادلہ بالمال کا جائز ہونا ہم پہلے ذکر کر چکے، اس لیے کہ وہ کچھ مشروع حقوق ہیں جن کا بیچنے سے پہلے بائع مالک ہوتا ہے اور اسے ثمن کے عوض مشتری کی جانب منتقل کر دیتا ہے۔ اختیارات کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، اس لیے کہ پابند بن جانا کوئی ایسا حق نہیں ہے جو مشتری کی جانب منتقل ہونے کو قبول کرے، یہ تو پابند بننے والے کی جانب سے محض ایک وعدہ ہے، اور ایسے وعدے پر عوض لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ماقبل میں کچھ حقوق کے متعلق
عرف کو سامنے رکھتے ہوئے بے کی اجازت دی، اس کو مال مانتے ہوئے مال ہونے کی بنیاد پر، یہ بات یہاں اختیارات کی خرید و فروخت میں نہیں پائی جا سکتی ہے۔ اختیارات کا مسئلہ اس سے الگ ہے۔ وہ جو دوسرے حقوق تھے، ان حقوق میں اگر ہم ان کو بیچتے ہیں تو باقاعدہ ایک چیز مشتری کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ٹریڈ مارک ہم بیچتے ہیں تو بائع کی جانب سے مشتری کو ایک نام باقاعدہ منتقل ہوا جس کو آئندہ استعمال کر سکتا ہے، اور اب بائع اس کو استعمال نہیں کرے گا، تو ایک چیز بائع سے مشتری کی طرف منتقل ہوئی، بے کی حقیقت وجود میں آئی۔ جبکہ اختیارات کے اندر تو پہلے ہی کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے، پہلے ہی آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں، وہ تو صرف ایک بات کا پابند بنا ہے کہ میں اتنی مدت تک اتنے روپے میں خریدوں گا یا اتنے روپے میں بیچوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک صرف وعدہ ہے، اور اس وعدے کے اوپر اجرت لینے کی یا اس اختیار کو آگے بیچنے کی کوئی شکل درست نہیں ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی 7ویں قرارداد جو جدہ میں منعقد ہوئی تھی، اس میں یہی تجویز منظور ہوئی تھی۔ اس قرارداد کی عبارت یہ ہے: عقود اختیارات سے مقصود عوض حاصل کرنا ہے کسی معین موصوف چیز کی بے کا پابند بننے کا، یا معین وقت میں معین زمانے کے دوران مقررہ بھاؤ کے عوض اسے خریدنے کا، یا تو براہ راست یا پھر کسی اور شکل کے واسطے سے جو حقوق طرفین کی ضامن ہو۔ یہ تعریف ہوئی حقوق بے اختیارات کی۔ عقود اختیارات جیسا کہ آج کل عالمی مالی بازاروں میں ہو رہے ہیں، یہ کچھ نئے معاملات ہیں جو شریعت کی جانب سے مقرر کردہ کسی جائز معاملے کے تحت آتے نہیں ہیں، اور چونکہ معقود علیہ نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی منفعت، نہ کوئی مالی حق ہے جس کا عوض لینا جائز ہو، لہذا یہ ایک ایسا عقد ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، اور چونکہ یہ عقود ابتداءً ہی جائز نہیں ہے، اس لیے ان کو انجام دینا جائز نہیں ہے۔ یہ پوری تجویز ہے مجمع الفقہ الاسلامی کی، جس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اس طرح کے معاملات جائز نہیں ہیں۔ ہاں، اگر یہ التزام کسی عوض کے بغیر ہو تو اس پر وعدے کے احکام جاری ہوں گے، اور اس پر ہم تفصیل سے مستقل عنوان کے تحت کلام کر چکے ہیں صیغہ عقد پر بحث کے موقع پر۔ اللہ سبحانہ عالم۔ یعنی ایک تو یہ شکل ہے کہ اس میں پیسے طے نہ کیے جائیں، آئندہ بے کے متعلق صرف وعدہ کیا جائے، ایک جانب سے وعدہ ہو یا جانبین سے وعدہ ہو، تو اس وعدے پر اگر کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے، تو پھر وہ بیع الاختیارات کے عنوان میں نہیں ہے، اس کا تعلق وعدہ بے معاہدۃ البیع سے ہے، اور اس کے متعلق تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ اللہ